بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبیوں کی دعائیں، اللہ کے نبی بھی جب مشکل میں ہوتے تھے تو اپنے رب سے دعا ہی کرتے تھے، جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، جب بھی کسی مشکل میں پھنس گئے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور رب آسانیاں فرما دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کو اللہ نے بہت مال دیا، بچے دیے، لیکن جب آزمائش آئی تو 18 سال تک بستر پر پڑے رہے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی ختم، جانور بھی بھاگ گئے، ختم ہوگی سارے، اور جسم بیماریوں سے ڈھیر ہے، لیکن رب کا نہ شکرہ نہیں ہوا، رب کا شکر گزار ہے۔ اپنی اپیل 18 سال کے بعد 18 سال تک برداشت کرتے رہے کہ میرے رب کی طرف سے امتحان آیا، آپ ہی پاس ہو جائیں گے، رب نے آزمائش بھیجی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایتھے 6 مہینے ہوا کہ اس بندہ بیمار ہویا، انہوں نے شریکاں نے تویز پائے جی، کالے جادو نہ پائے جی، بھج جان گے پیراں کول، اپنا ایمان بھی ضائع کرنے اور اپنی دولت بھی ضائع کرنے۔ کیا ہوا جی؟ شریکاں نے جادو کر دیتا، ادھر 18 سال تک زبان سے سی بھی نہیں نکلی، اور جب 18 سال ہو گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، سب ختم ہو گیا، تو صرف ایک ریکویسٹ بھیجی آسانی کے ساتھ اور بڑی مختصر سے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میں بیمار ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، آگے کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ اگلی گل تو آپ ہی سمجھ جا، وہ مالک سمجھ گیا نا اپنے بندے کی التجا، اپنے بندے کی رمض کو سمجھ گیا کہ میرا بندہ اب تھک گیا ہے، اب شفا مانگتا ہے، تو اللہ نے شفا بھی ایسی دی کہ پہلے جیسی جوانی سے بڑھ کر جوانی دی، بچے بھی دیے، بیویاں بھی دیں، اور دولت کے لیے آسمان سے ٹڈیوں کی بارش، سونے کی بارش کر دی، سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اس وقت، اللہ کے حکم سے اوپر سے ٹڈیوں کی بارش ہو گئی سونے کی، تو نہانا چھوڑ کے ٹڈیاں کٹھی کرنے لگ گئے۔ اللہ نے پوچھا ایوب تینوں تو میں گنی کر چھڑیا تھی، پھر بھی؟ کہنے لگے اللہ یہ تیری رحمت برس رہی ہے، تیری رحمت نو کٹھیاں کیتے بغیر گزارا نہیں ہے، رحمت تو میں سمیٹوں گا۔ تو اب جب اللہ کی رحمت آئے تو پھر اسی طرح برس کے آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں پر بھی برسا دے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ساڈی سندا نہیں، یہ جملہ آج کے بعد زندگی میں نہیں بولنا، اور اگر پھر بھی دل کرے کہ بڑا چیر ہو گیا میں تو دعاواں مانگنا میری تو کدی بھی نہیں قبول ہوئی، تو پھر تھوڑا جہا تھلے آ کے سوچ لو، تھوڑا جہا تھلے آ کے کبھی کسی جانور کو دیکھا یہ شکوہ کرتے ہوئے؟ مرغی کے نیچے انڈے رکھو تو 20 بچے ہوتے ہیں اس کے، بکری کے 2، خرگوش کے 15-20، کبھی دیکھا کسی جانور کو شکوہ کرتے ہوئے؟ نہیں نا۔ حتیٰ کہ شیطان لعین مردود، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، اس نے بھی جاتے جاتے کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے تو نے لعنتی بنا کر اپنے دربار سے تو نکالا ہی ہے، جنت سے نکال دیا ہے، لعنتی کر دیا ہے، جہنم کا بسیرا مجھے مل گیا ہے، لیکن اللہ ایک مہلت تو دے، اللہ قیامت تک کی زندگی اور مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے تو اس کی بھی سن لی، اللہ نے تو اس کی بھی سن لی، کہا کہ جاؤ تمہیں جو مہلت ہے کر لے جو کرنا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے ساڑی سندا نہیں، کیا وہ اپنے آپ نو نعوذ باللہ شیطان نے بھی گھٹیا سمجھدا ہے؟ معذرت کے ساتھ جڑا بندہ اس زبان تو کہندا کہ ساڑی سندا نہیں، کیا او دے دماغ جی اے وڑیا ہے کہ میں شیطان نالوں بھی پیڑا کہ میری بھی نہیں سندا، شیطان دی سن لی اللہ نے؟ اس طرح کے جملے نہیں بولنے۔ کبھی زندگی میں جو بھی دکھ ہو پریشانی ہو اپنے رب کے ساتھ رابطہ کریں، فقیر بن کے دکھائیں اس کو، اس کے سامنے فقیر بن کے جولی پھیلا کر رو رو کر مانگے وہ دے گا۔